جناب نعیم اظہری صاحب، جتنے مشائخ اور علماء کے اسم گرامی کے ساتھ مجدد لگتا ہے، ان کی اگر فہرست دیکھیں تو سب سے زیادہ ان میں سے منکسر المزاج حضرت شاہ کلیم اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو چشتی مشرب ہے عین اس کے مطابق جاگیریں قبول نہیں کی، بادشاہوں کا قرب اختیار نہیں کیا، منصب اختیار نہیں کیے۔ فرمائیے کہ وہ کیا تجدیدی کاوشیں تھیں اور آپ کے اخلاق کی عظمت اور کردار کی رفعت کا کیا مقام تھا؟ سبحان اللہ۔ بالکل جناب، جب آپ واپس تشریف لائے اور وہ خانم بازار دہلی کی مصروف ترین جگہ اور وہاں لوگوں کا آنا جانا، ایک بڑا مشکل تھا کہ وہاں پہ کوئی درس و تدریس کا کام ہو سکے، لیکن آپ جس عزم کے ساتھ آئے اور پھر جو ڈیوٹی لگی تو آپ وہاں بیٹھ گئے، اور وہاں پہ استغناء اور توکل کا یہ عالم تھا کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں، کسی سے کچھ لینا نہیں، اور لوگوں کا خود بخود اقبال اس طرف ہوتا چلا گیا، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ فکر محمدی کی مجسم تصویر۔ سبحان اللہ۔ اور استغناء اور توکل کا یہ عالم ہے کہ وہ جو اس دور کا بادشاہ ہے وہ ملاقات کا وقت مانگتا ہے، آپ وقت نہیں دیتے، تشریف نہیں لے جاتے، حتیٰ کہ دہلی کی جامع مسجد میں بادشاہ جمعہ پڑھنے آتا ہے اور ساتھ اس کی آرزو یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ وقت نہیں دیتے تو اب ان سے ملاقات یہاں پہ ہو جائے۔ تو بادشاہ بھی جن کی زیارت کرنے مسجد میں جمعے پہ آتا ہے، یہ ان کا استغناء ہے، یہ ان کا توکل ہے۔ پھر گزر اوقات کرنے کے لیے ایک مکان جو وراثت میں ملا ہے، اب دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ تھوڑا کھلا مکان ہے میں وہاں رہ لوں، اس کو کرائے پہ دے دیا۔ اس سے جو کرایہ آتا ہے خود ایک چھوٹے مکان میں سادگی کے ساتھ گزر بسر، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس میں سے جو پیسے بچتے ہیں کچھ کرایہ دیتے ہیں اور کچھ اس سے باقی راشن جو ہے، یعنی اس طریقے سے آپ گزر اوقات کرتے ہیں۔ اچھا حضور، اس میں برکت دیکھیں، لنگر چل رہا ہے، خانقاہ چل رہی ہے، سبحان اللہ، اسی میں سے آپ ضرورت مندوں کی حاجت روائی بھی فرما رہے ہیں۔ بالکل، اور طلباء کا کھانا پک رہا ہے اور ان کے اوپر آپ خرچ فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو مرجع خاص و عام ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی۔ پھر حلیم الطبع ہیں، غصہ نہیں فرماتے، کیا بات ہے، اور جو بھی آتا ہے اس کے لیے آپ اپنا دامن دل کشادہ فرماتے ہیں، اور سزا دینے کا تصور نہیں ہے، بہترین انداز میں تربیت ہے۔ میں نے سنا اور ایک جگہ پڑھا کہ ایک بدعقیدہ شخص اصفہان سے آ گیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے ڈکوسلا بنایا، میں روحانیت کو نہیں مانتا، اس چیز کو نہیں، لمبی چوڑی تقریر کرتا رہا، اور آپ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں اور ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، وہ اپنی گفتگو لگا ہوا ہے۔ آخری نوالہ رہ گیا تو آپ نے فرمایا چلو اتنی گفتگو کی ہے تو یہ تھوڑا سا میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ جو ایک نوالہ تھا وہ اس کے منہ میں گیا تو سارا تصوف کے خلاف غبار جاتا رہا، اور یہ جو ان کا وہ تاثیر تھی وہ ایک نوالے میں اسے عطا کر دی، اور اس نے پھر حاضرین میں کھڑے ہو کے تصوف اور روحانیت پہ وہیں پہ ایسی تقریر اور گفتگو کی کہ جس سے لوگوں کے لیے ایک تھا کہ یہ دیکھیں ابھی یہ منکر تھا اور ابھی یہ تصوف کا سب سے بڑا سپورٹر بن چکا ہے، تو یہ بھی آپ کے ہاں تھا کہ آپ اس طریقے سے تربیت فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی فیض پھر چشتیہ میں آگے بڑھا۔ میں نے حضرت شاہ شمس العارفین، خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمس العارفین نمبر شائع کیا میرا شیخ ضیاء حرم میں، تو اس میں یہ واقعہ پڑا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے تھے، چاول تھے، تو ایک آیا مرید، اس نے کہا کہ مجھے ایک من عشق کا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عشق بھائی عشق، یعنی اپنے اس خاص یعنی ایک من عشق تجھے چاہیے، پھر اپنی چاول کی پلیٹ میں سے ایک دانہ اسے عطا فرمایا، تڑپ کے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ چشتی سلسلے کا فیضان ہے جہاں فقر ہے، استغناء ہے، توکل ہے، علم ہے، خلق محمدی کی بہترین تصویر ہے۔ اور یہ عشرۃ کاملہ کا جو ابھی ذکر ہوا، میں نے جب عشرہ کاملہ کو یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو پڑھا، تو ایک تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کو از سر نو شائع ہونا چاہیے، صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ اعتکاف میں لکھی، اور خود فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے 10 دن تھے اور میں نے ہر روز ایک باب لکھا، یہ معرفت کا باب ہے، یہ محبت رسول کا باب ہے، یہ اللہ کی ذات کا، یہ اس کی صفات کا، یہ جو خصائل حمیدہ ہیں ان کا، یہ جو خصائل رزیلہ ہیں ان کا۔ تو اس طریقے سے وہ تصوف کا ایک پورا انسائکلوپیڈیا 10 ابواب میں آپ نے لکھ دیا۔ پھر قرآن القرآن بالبیان، کتنا خوبصورت نام ہے کہ قرآن کو بیان سے ملانا، اور بالکل بجا طور پہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جلالین کی طرز کی خوبصورت کتاب ہے
اور اس میں آپ فرماتے ہیں الحنفی مذہباً و صوفی مشرباً، سبحان اللہ، سبحان مذہباً حنفی ہوں لیکن میرا مشرب صوفیہ والا ہے۔ اور پھر جب آپ قلم اٹھاتے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے 700 صفحات پہ مشتمل وہ تفسیر ہے، تو اور پھر ہمارے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت جب ذکر کرواتے تھے، میں خود ان مجالس میں موجود ہوتا، میں نے کئی دفعہ سنا کہ آپ ذکر کرواتے ہوئے فرماتے کہ ہمارے ہاں یہ جو ذکر کا طریقہ ہے یہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کے طریق کے مطابق۔ پھر آپ فرماتے کہ کیسے جب تم نے لفظ اللہ کہنا ہے تو پھر اپنے اندر سے تم نے ایسے توجہ کو آسمان کی طرف لے جانا ہے اور انفس اور آفاق میں اللہ کے علاوہ ہر غیر کی نفی کرنی ہے، پھر اپنے دل پہ ضرب لگانی ہے۔ تو یہ پورا ذکر کا طریقہ اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔